اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 200 سواریاں عطا فرمائیں، اونٹ تھے یا جو بھی سامان تھا یا گھوڑے وغیرہ تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنا سامان اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان کو یہاں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب وہ وہاں لے آئے تو پھر اب وہ سفر وہاں سے طے کرنے لگ گئے۔ تو چلتے چلتے جب وہ مصر کی حد تک آ پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کو پہلے بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، وہ بھی کام ہو چکا تھا، اب سفر آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ جب مصر کے بالکل قریب پہنچے تو یہاں یوسف علیہ السلام نے فرعون کو، یعنی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کو اطلاع دی کہ میرا خاندان جو ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے 4000 فوجی دستہ جو ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے بھیجا، اور پھر خود بھی ساتھ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بادشاہ دونوں پھر یعقوب علیہ السلام کی جو استقبال کے لیے نکلے۔ تو مصر کی سرزمین سے جہاں شروع ہو رہی تھی وہاں پہ آ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے وہ قافلہ چلتا چلتا وہ بھی جب مصر کی حد میں آ پہنچا، تب اب دیکھیں 40 سال کے بعد جو ہے وہ بیٹے اور باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، تو ایک عجیب ایک منظر تھا۔ تو جب آپ یعقوب علیہ السلام نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو آپ نے پوچھا، فرمایا کہ یہ وقت کے بادشاہ کی جو ہے وہ شاید یہ فوج آ رہی ہے۔ تو آپ کے بیٹوں نے بتایا، انہوں نے کہا نہیں بابا، یہ آپ کے بیٹے کا جو ہے سارا لشکر آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یار اتنا بڑا لشکر یہ سارا کا سارا میرے بیٹے کا ہے۔ تو اس کے بعد سارا شاہی انتظامات پہلے کر دیے گئے تھے، آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا تھا، سارے انتظامات پہلے ہی مصر کے نے داخل ہونے سے پہلے ہی کر دیے گئے تھے۔ تو اب جب یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام یہاں پہنچے، ادھر سے سارا مصر جو ہے وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گیا، استقبال کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے جو ہے وہ جناب اپنا یہ سارا خاندان آ رہا ہے۔ تو اب بات یہاں تک آپ پہنچی کہ جب سارے وہاں پہ فوج بھی موجود، وہاں پہ بادشاہ خود موجود، یوسف علیہ السلام بھی موجود، تو ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل، اتنا عزت اور شان جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو عطا فرمائی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا حضرت اللہ کے نبی آپ ذرا اوپر نظر کریں۔ جب آپ نے اوپر دیکھا تو انہوں نے عرض کی، حضرت یہ یا رسول اللہ کہ یہ صرف یہ نہیں آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر جبریل نے ایک اور بات کی، جبریل علیہ السلام نے، وہ کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ جو فرشتے آپ کے غم کی وجہ سے روتے رہے ہیں آج وہ بھی سارے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ غم زدہ ہو تو فرشتے بھی اس کے غم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوا کیا، انہوں نے کہا جناب ذرا اوپر نظر کریں، یہاں پہ سارے فرشتے بھی آج موجود ہیں اور یہ بھی خوش ہو رہے ہیں، جب سے آپ غم زدہ ہوئے ہیں یہ بھی سارے کے سارے روتے رہے ہیں۔ تو آپ نے جب اوپر نگاہ ڈالی تو اوپر سے سارے فرشتے موجود تھے۔ اب ہوا کیا، جب باپ بیٹا آمنے سامنے آئے تو یاد دیکھیں 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اب ملاقات کیسے ہوئی ہے، جب یوسف علیہ السلام کی نظر پڑی یعقوب علیہ السلام پر تو آپ آگے بڑھ کر جب استقبال تو کر ہی رہے تھے، سلام کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام نے روک دیا، کہا جی آپ سلام نہ کریں، آپ یہاں پہ رکے رہے۔ یعقوب علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے آ کے جب سلام کیا، اب سلام کیا کیا تھا، الفاظ کیا تھے، کہا السلام علیکم یا مذہب الاحزان۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سلام کیا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا، السلام علیکم یا مذہب الاحزان، کہ اے غم کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ ظاہر ہے غم تو اب یوسف کو دیکھ کر ہی دور ہوا تھا نا، تو پھر جب ظاہر ملاقات ہوئی، آپس میں گلے بھی ملے، تو اس کے بعد جو منظر تھا وہ تو الفاظ کے اندر بھی بیان نہیں ہو سکتا ہے کہ پورا خاندان پورا جب دیکھ رہا تھا کہ یار یہ وہ بچہ تھا کبھی جو ہمارے ہاں کھیلا کرتا تھا، آج رب نے عزت کیسے عطا فرمائی ہے۔ جو سب سے چھوٹا تھا، جسے کچھ بھی نہ سمجھ کر جو ہے وہ جناب جنگل میں چھوڑ آئے تھے یا کنویں میں پھینک آئے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ جو ہے اس کو بنا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہوا، اب یہاں پہ ایک بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ملے نا، ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی، بابا آپ کو قیامت کے دن پر یقین نہیں تھا، اگر ہم یہاں نہ بھی ملتے تو قیامت کے دن تو ہماری ملاقات ہو ہی جاتی۔
تو آپ اتنا کیوں روتے رہے؟ باب یدت عینا من الحزن، آپ اپنی آنکھیں بھی دے بیٹھے، سفید کر بیٹھے. تو اگر آپ ہماری دنیا میں ملاقات نہ بھی ہوتی تو قیامت کے دن تو ہماری ملاقات ہو ہی جانی تھی. تو اب سنیں ذرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یوسف مجھے یہ پریشانی نہیں تھی کہ تیرے ساتھ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رویا. میں کیوں رویا ہوں؟ تو میں صرف اس وجہ سے روتا رہا ہوں کہ تو بچپن کے اندر مجھ سے جدا ہوا ہے. مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ خدا جانے تیرے دین کا کیا بنے گا. مجھے فکر تیری نہیں تھی، مجھے فکر تیرے دین کی تھی کہ تو کس دین پر ہوگا، کیونکہ تو بچپن میں مجھ سے جدا ہو گیا. اور میں اگر تو میری زیر نگرانی ہوتا تو میں تجھے آپ دیکھ بھال کرتا، تجھے تربیت کرتا، تجھے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بتاتا، آگاہ کرتا. مجھے تو صرف اس بات کا ڈر تھا کہ یوسف تو جہاں بھی ہے کاش کہ تو اسلام پر ہوتا. بس اس بات کی فکر جو ہے وہ مجھے لے گئی ہے. مجھے یار آپ بتائیں یار، اللہ کا نبی، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کی خبر ملی تو سب سے پہلے آپ نے کون سا سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف کا دین کیا ہے. اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے پریشانی صرف اس بات کی تھی کہ یار تو کس دین پر ہوگا، اسلام کو چھوڑ تو نہیں چکا ہے. مجھے آپ بتائیں، جتنی نبی کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یار ہم نے کبھی اپنے اولاد کو تو بتایا ہی کوئی نہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پہلا سوال یہی تھا. اور میں یوسف اس وجہ سے پریشان تھا کہ تو اسلام نہ چھوڑ بیٹھے، کیونکہ تو بچپن میں مجھ سے جدا ہو گیا تھا. آج کتنے لوگ ہیں یقین کر کے اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ پتر جہاں پڑھنے جاتا ہے وہاں پہ تجھے کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں پہ تیرے ایمان کی حالت کیا ہے، یہاں پہ جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کی حالت کیا، ان کی جو سوچ بن چکی ہے وہ سوچ کیا بنائی جا رہی ہے. ہمارے کالج، ہمارے یونیورسٹیوں کے اندر یقین کریں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اماموں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلانی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے. یہ جو بندہ کہتا ہے جی ہمیں صرف قرآن کافی، بندہ ہی کافر ہے. حدیث کے بغیر قرآن کیسے پورا ہو سکتا ہے بھائی؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی بھی یار اپنی اولاد سے پوچھا تک نہیں ہے کہ ہاں بھائی تو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو تیری یہ سوچ بن گئی ہے کہ آج تو جناب اپنے سے بڑے جو بزرگ جو سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے دین کا کام کیا، یہاں تک کتابیں پہنچائی، یہاں تک اتنا کام کر کر کے یہاں تک اس امت کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں اوپر سے وہ دیکھیں نا ایسے ایسے خبیث تیار کیے گئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث ہی کافی ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے نا، وہ کیسے سمجھ آ جائے گا؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے نا اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کریں. یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کے اندر. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار ہمارے بچے کھڑے کھائیں، اول تو ہمیں خود کو پتہ کوئی نہیں، ہمارا بھی اللہ حافظ ہے، ٹھیک ہے. جب ہمیں خود کو پتہ نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیں ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ ہر بندہ یہ سوچتا کہ یار میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یار میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ ہے پریشانی نا یار، میں مر گیا تو بچوں کا کیا بنے گا. یہ کیوں نہیں سوچ آتی ہے کہ میرا بچہ مر گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اسے تو پہلے سکھایا ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے نا یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ باپ ہی جنازے اٹھے، بیٹا ہی جنازے اٹھاتا ہے، باپوں کو بھی جنازے اٹھانے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جتنی فکر ہم نے اپنے بچے کے مستقبل کی ہے نا کہ یار یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، کاش اتنی فکر یہ بھی کی ہوتی کہ یہ قبر میں جا کے کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ تو کس دین پر ہوگا. جب سے مجھے پتہ چلا کہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے نبوت عطا فرمائی ہے تو اسلام پر ہے، تب سے میری پریشانی ختم ہو گئی ہے. میں 40 سال رویا ہوں تو تجھے نہیں رویا، تیرے دین کی وجہ سے رویا ہوں کہ یار ایسا نہ ہو کہ میرا اتنا خوبصورت اور حسین بیٹا جو ہے وہ اسلام چھوڑ کے نہ بیٹھا ہو. گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیز ہے. تو آگے دیکھیں جی، فرمایا فلما دخلوا علی یوسف، میں جیسے جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے، سارا کا سارا خاندان، آبا الیہ ابویہ، تو آپ نے اپنے والدین کو جو ہے وہ اپنے پاس ٹھکانہ دیا، یعنی گھر عطا فرمایا، ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر کیا فرمایا وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. آپ فرمانے لگے کہ تم سارا کے سارے خاندان والوں کو فرمایا تم سارے مصر میں آ جاؤ، اللہ نے چاہا تو یہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اتنی بات کی. 24 سال یعقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام کے پاس رہے اور خوشحال زندگی پھر آپ نے گزاری. اب ہوا کیا، اب یہ تو کیونکہ مصر کے بارڈر پہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی، جب مصر کے اندر تشریف لائے، ٹھیک ہے. اب دربار سجا ہوا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کا نبی آ رہا ہے. اب ظاہر ہے 40 سال کے بعد پھر وہ بھی یوسف علیہ السلام کے بھی والد کے دیدار ہو رہا ہے. وہ خوش نصیب لوگ جو یوسف علیہ السلام کا بھی دیدار کر رہے ہیں، ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی دیدار کر رہے ہیں، اور جتنے پھر خاندان کے اندر آئے تھے وہ بھی سارے کے سارے نبی تھے.
اب کیا ہوا؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، فرمایا کہ اپنے والدین کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تخت پر بٹھایا، اما ابا کو تخت پر بٹھایا. یہ نہیں کہا کہ چلو جی کرسی تلے لے آ کے رکھ دو اتنے بٹھا دو، نہیں، یہ شان ہے اللہ کا نبی اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کر رہا ہے. اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کر یار آج اتنا بڑا یقین کرے مسئلہ بن چکا ہے کہ جو چھوٹی موٹی جس سے نوکری مل گئی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہا تھا کہ خبردار میرے پاس نہیں آنا، میرا لیول خراب ہو جائے گا. یہ کئی واقعات ہوئے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، اب وہ ماں باپ کو سختی سے منع کرتا ہے کہ میرے پیچھے نہیں آنا، میں تمہارا تعارف نہیں کروا سکتا. لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے ڈاکٹر کا باپ جو جاہل ہے. ٹھیک ہے جی، ملتان کے اندر یقین کرے ایک بندے نے اپنی زمینیں بیچ کر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے. جب وہ بن گیا اور نوکری بھی لگ گئی، جب ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا جی یار میں تو تمہیں جانتا نہیں، تم ہو کون. اس صدمے کی وجہ سے بیوی مر گئی ہے، اس کی ماں. یہ اس کا بیان آیا تھا اس کے گھر والے کا، اس کے ڈاکٹر کے باپ کا. اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے، میں تو بھائی تمہیں یہی بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اسکول ہی نہ پڑھاؤ. انہوں نے کہا میں نے زمینیں بیچ کے ڈاکٹر بنایا، جب ہم ملنے کے لیے گیا تو میرے بیٹے نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا. اور اس کی ماں ڈاکٹر کی اس صدمے سے ہی مر گئی ہے کہ یار ہم نے زمینیں بیچ کر پیسے اکٹھے کر کے بھوک کاٹ کر کے ہم نے تجھے پڑھایا، اور آج تو کہتا ہے جی میں تمہیں پہچانتا کوئی نہیں، میرا لیول خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیول کے جناب شان ہے، شوکت ہے، پورے مصر کا بادشاہ ہے، اور اپنے والدین کو بٹھا کہاں رہا ہے؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. عزت اس کے اندر نہیں کہ تو اس کا تعارف نہیں کروا رہا، عزت اس کے اندر ہے کہ اپنے باپ کو اپنے ساتھ بٹھا، لوگوں کو بتا کہ میرے اس جاہل باپ نے اپنی زندگی کی ساری کھٹی وٹیاں بیچ ووچ کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. پھر پتہ چلتا کہ واقعی یہ نسلی بندہ ہے، خاندانی بندہ ہے. چار لفظ کیا پڑے دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں یار میں آپ کو حقیقت یہ بات بتاتا ہوں، ہمارے اسکولوں اور کالجوں کی کتابوں کے اندر صرف یہ بات پڑھائی جا رہی ہے کہ تم نے پیسہ کیسے کمانا ہے، بڑا آدمی کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں اور اسکول کی کتاب میں فرق کیا ہے؟ قرآن تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خدا کے بعد سب سے بڑا احسان تمہارا ماں باپ کا ہے. اسکول کیا پڑھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پیسہ کیسے کمانا ہے، وکیل بنو گے تو پیسہ کماؤ گے، ڈاکٹر بنو گے تو پیسہ کماؤ گے، انجینئر بنو گے تو پیسہ کماؤ گے. یعنی یہاں بات بڑے آدمی وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے حرام کا چاہے حلال کا ہے. اور قرآن بڑا آدمی پتہ کسے کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو پرہیزگار ہے وہی سب سے بڑا آدمی ہے. یہ فرق تو ہے نا اسکول کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں. ٹھیک ہے کہ قرآن بڑا آدمی اسے کہتا ہے جو پرہیزگار ہے، اور آپ کا دنیاوی جمہوریہ تعلیم جو ہے نا، جمہوریت کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی بڑا آدمی ہے. تو دیکھیں یا یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، جی جیسے دربار میں لے کے آیا، خود جناب تخت پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ کیا کیا؟ اما ابا کو تخت پر بٹھایا ہے، راضی جناب ادھر آ کے بیٹھے، یہ آپ کی جگہ ہے. اور وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، میں جب یوسف علیہ السلام کی شان کو انہوں نے دیکھا نا تو پھر وہاں پہ کیا کیا؟ یعقوب علیہ السلام بھی اور آپ کی اپنا یوسف علیہ السلام کی جو خالہ موجود تھی، والدہ کا تو وصال ہو چکا تھا، خالہ موجود تھی جو یعقوب علیہ السلام کی زوجہ تھی، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. پھر اب یہ سارے بھائی کھڑے تھے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جیسے انہوں نے سجدے میں سر رکھا تو ہوا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وقالا، ابا جان کو آواز دے کے کہا یا ابتے، میں میرے ابا جان، ھذا تعویل الرؤیا من قبل، یہ وہ خواب ہے جو میرے رب نے پورا کر دیا ہے، جو میں نے انی رأیت 11 کوكبا، کہ میں نے دیکھا تھا نا بچپن کے یہ 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آج دیکھیں 11 ستارے پورے ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو رہے. سجدہ اللہ کو تھا ایک روایت کے مطابق یہی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ سجدہ بھی یوسف علیہ السلام کو ہی کیا جا رہا تھا، لیکن سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت تو کسی کو بھی جائز نہیں ہے. تو سجدہ تعظیمی کیونکہ اس امت کے اندر جائز تھا تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا گیا، ایک روایت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ سجدہ تو اللہ کو کیا گیا لیکن اس سجدے کا جو قبلہ تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال عادت ہے جب انہوں نے سجدے کے اندر سر رکھا تو آپ اپنے والد کو آواز دی، کہا یا ابت، فرمایا ابا جان، ھذا تعویل الرؤیا من قبل، یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، وقد جعلها ربی حقا، اور آج میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا ہے. ٹھیک ہے جی، یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے نا تو رب نے فرمایا تھا، فرمایا پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ فرمایا کہ اوحینا الیہم لتنبئنہم بامرہم، ہم نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تو اس کنویں سے پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا یہ سارا کوئی تو نے جو خواب دیکھا تھا ہم سچا کر کے دکھائیں گے. آج وہ خواب سچا ہو رہا ہے 40 سال بعد. اچھا یہاں سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خواب پانے کے لیے لمبا عرصہ لگ جاتا ہے.
ہماری قوم کہتی ہے بس سویرے اٹھے تو جناب ہم جناب ترقی کر چکے ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ کہ یوسف علیہ السلام خواب بچپن میں دیکھ رہے ہیں لیکن تعبیر کے اور پورا کرنے کے لیے 40-50 سال لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس خواب کو پورا کر دیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں وقد احسن بی، فرمایا میرے رب نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا ہے. یوسف کنویں میں نہ بھی گرتا تو یوسف کو خواب نہ بھی دکھاتا تو کوئی اس کا کیا کر لیتا ہے؟ یہ تو اس کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تیرے پاس جو عہدہ ہے نا وہ تیرے پاس رب کی کرم نوازی ہے، تیری ڈگری کا کمال نہیں ہے، کیونکہ جو تیرے پاس ہے وہ سب کے پاس ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا وقد احسن بی، یہ محض میرے رب کا کرم ہے، اس میں یوسف کا کوئی کمال نہیں. ہاں آگے کیا ہوا؟ اب آگے ایک احسان بھی یاد کروایا. فرمایا اذ اخرجنی من السجن، یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے، اس نے مجھے جیل سے رہائی عطا فرمائی. اچھا یہ نہیں کہا کہ کنویں سے بھی رہائی عطا فرمائی ہے. کیوں نہیں فرمایا؟ بعض علماء فرماتے اس وجہ سے کہ تاکہ بھائی جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو. حالانکہ جیل سے کنواں زیادہ سخت تھا، جیل سے کنواں زیادہ سخت، کیونکہ جیل کی رہائی کے بعد بادشاہت مل رہی ہے اور کنویں کی رہائی سے یعنی کنویں سے نجات پانے کے بعد غلامی مل رہی ہے. پھر کنویں کے اندر ڈالنے والے تو اپنے ہیں، جیل کے اندر ڈالنے والے تو ویسے بھی بگانے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بھائیوں کو دیکھے یار، ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے قدرت نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں سمجھانے کے لیے. میں وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی میرے بھائیوں پر ہنسے نا، اچھا یہی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا. ذکر ہی نہیں کیا تاکہ میرے بھائیوں کا کوئی گلہ نہ کرے. یہ بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہے جو اس سبق کے اندر مل رہی ہے. میں اگر کہتے نا کہ جناب اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے جس نے مجھے کنویں سے نکالا پھر جیل سے نکالا، سب کو پتہ تو چل جاتا نا اچھا یہ تھے کنویں میں ڈالنے والے. تو میں یہ نا پورے مصر کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بدنامی ہو جائے گی اور میرے بھائیوں پر جو ہے وہ لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے، تانے کسیں گے، باتیں کریں گے. تم ہی تھے نا جنہوں نے یوسف کو ڈالے تھے جیل میں اپنا کنویں میں. تو ساری زندگی کے لیے ایک شرمندگی بن جاتی. تو یوسف علیہ السلام نے وہ ذکر ہی نہیں آنے دیا جس میں بھائیوں کا گلہ ہو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ پر احسان کیا ہے اذ اخرجنی من السجن، جس نے مجھے جیل سے نکالا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دوسرا احسان یہ ہے وجاء بکم من البدو، میں تمہیں وہاں کنعان کی سرزمین سے لے کر مصر کے اندر آ کے آباد کیا ہے. کیونکہ وہاں پہ کوئی عیش و آرام کی چیزیں نہیں تھی، وہ تو دیہاتی اور ویران علاقے تھے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آ کے تمہیں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. اب یہ دو باتیں کی کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ تمہیں یہاں لے آیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں جب کنعان سے مصر کے اندر خاندان یعقوب آیا تھا نا تو وہ 100 کی تعداد تھی، اور ایک روایت کے مطابق تو صرف 72 لوگ تھے. ٹھیک ہے. صرف 72 لوگ تھے، یعنی جیسے کربلا میں 72 تھے وہاں بھی 72 تھے. کربلا کے بھی 72 نہیں تھے، وہ بھی مشہور ہی ہے. امام زین العابدین تو کہتے ہیں 145 تھے. تو بہرحال وہاں سے چاہے 190 آئے ہیں یا 100 آئے ہیں 200 آئے یا 72 آئے، جتنے بھی بندے تھے جب وہاں یہاں پہ پہنچے ہیں تو 100-200 ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے دوبارہ کے مطلب شام کی طرف گیا تو ان یہودیوں کی آبادی، بنی اسرائیل کی آبادی 6 لاکھ پہنچ چکی تھی. حالانکہ 400 سال کا فاصلہ ہے سارا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اتنی برکت رکھی ہے. جب آئے تھے تو 200 کے قریب بھی نہیں تھے، 70-72 تھے یا 200 تھے یا 300 تھے 400 تھے. لیکن جب یہاں سے مصر سے دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو جب شام لے کے گئے نا تو بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، وہاں جا کے پہنچے. ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گیا تو ان کی آبادی 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی. رب نے اولاد کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی. تو ہوا کیا؟ اب آگے دیکھیں یار اس سے بھی کمال کر دیا. کہنے لگے جی من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میں بھی یہ بھی رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، یہ بھی رب کا احسان ہے کہ وہ تمہیں یہاں لے کے آیا آباد کیا شہر کے اندر. اور اگلا تیسرا احسان کیا ہے؟ کہنے لگے جی من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو جدائی ڈالتی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ختم فرما دیا ہے. اب بھی یہ نہیں کہا کہ بھائیوں نے کیا کیا ہے، اب بھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ بھائیوں کو بچا لیا ہے. کیا کہا یہ شیطان کا کیا دھرا ہے، میرے بھائیوں کا کوئی قصور. یہ ہوتا ہے بڑے پن کا کمال. ٹھیک ہے نا یار. کہتے ہیں نا آج ان کا نکی نکی بات، چھوٹی چھوٹی بات پر خدا کی قسم بھائی سالوں سال ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے، سال گزر جاتے نہیں بولتے. لیکن یہاں دیکھیں نا ایک بھائی اس مقام پہ پہنچ کر اس کے ساتھ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی جب اپنی باری آئی ہے تو اتنا بھی نہیں کہتا کہ جناب تم نے کیا تھا. کہتا نہیں شیطان نے کروایا تھا، تاکہ کوئی بات نہ آئے بھائیوں پر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے یہ جدائی ڈلوائی ہے، یہ ناچاکی کروائی تھی، یہ سارا کچھ کرایا تھا. اب کیا فرمایا؟ فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرے رب پر تو ہر بات آسان ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اور رب کے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں نا.
بھائیوں نے تو، شیطان نے تو ناچاکی کروا دی تھی، لیکن اب رب نے کرم فرمایا ہے کہ جس نے مجھے وہاں سے نکال کے یہاں پہ بادشاہی عطا فرمائی ہے. کیوں؟ انہ العلیم الحکیم، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب یہاں پہنچے، کل انشاءاللہ یعقوب علیہ السلام کے وصال کے متعلق پڑھیں گے جب پہ.